السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج میں فائنلی آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے کلاس کو شروع کرنے جا رہا ہوں جسے ہم اور آپ اردو قواعد کہتے ہیں۔ یہ آج کا کلاس خاص طور سے انٹر اور میٹرک والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی حضرات، جو بھی اسٹوڈنٹ انٹر اور میٹرک کے ایگزام میں حصہ لینے والے ہیں، بھاگ لینے والے ہیں، اگر وہ آج کی اس کلاس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج میں کلاس کو شروع کرتا ہوں۔ کہنے کہ اردو قواعد کیا ہے؟ آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہندی ہو تو اس کا ویاکرن یعنی اس کے قواعد یا گرامر سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں تو انگلش گرامر سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اردو زبان یا لینگویج سیکھ رہے ہیں تو اردو قواعد کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، اردو قواعد کیا ہے؟ قواعد تو معلوم ہی ہے کہ قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ کس کو بولتے ہیں؟ قاعدہ کے معنی ہوتا ہے قانون، رولز، نیم، یعنی کسی بھی بھاشا کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے کوئی نیم ہے، یعنی اسی نیم کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اردو قواعد جو ہے اس کا کیا ہے؟ دو حصہ ہے۔ ایک ہے صرف، جس کے اندر الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی صرف یہ قاعدہ کا وہ حصہ ہے جس میں کیا ہے؟ مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ کس سے؟ مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ حرف سے۔ کس سے؟ لیٹر سے۔ جیسے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ حرف بولتے ہیں، اسی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لیٹر بولتے ہیں، اور ہندی میں اکشر بولتے ہیں۔ جیسے الف، جیسے الف، با، تا، یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ حرف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ اسی کو اگر ہم ملا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ورڈ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ورڈ۔ جیسے قاف، جیسے قاف، قاف، لام، میم، یہ الگ الگ حرف ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیٹر بولتے ہیں ہندی میں، انگلش میں، اور اردو میں حرف بولتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف، بلکہ یہ الگ الگ حرف کیا ہے؟ ورڈ ہو جائے گا، لفظ ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں صرف کے اندر لفظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اور نحو کے اندر کیا ہے؟ جملوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی آپ قاف اور لام اور میم کو ملا دیے تو کیا ہو گیا؟ ایک الفاظ ہو گیا، لفظ ہو گیا۔ اسی کو اگر ہم جملوں میں استعمال کریں گے، جیسے میں نے کہا دیا یہ قلم اچھا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ ہو گیا۔ تو نحو کے اندر جملے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نحو یہ قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، حصہ صرف کیا ہے؟ جو لفظ ہے، جو حصہ صرف کے اندر لفظ سے بحث کی جاتی ہے، کہہ رہے ہیں حصہ صرف کیا ہے؟ لفظ۔ کیا رہیں گے؟ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ یعنی ورڈ کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، قلم، کاپی وغیرہ جتنے بھی چیزیں اس کو کیا ہے؟ لفظ کہتے ہیں۔ اسی کو الگ الگ کر دیں گے یہ تو کیا ہو جائے گا؟ لیٹر ہو جائے گا، اکشر ہو جائے گا، حرف ہو جائے گا۔ اگر اسی کو ایک ساتھ جوڑ دیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لفظ ہو جائے گا، جسے ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ ورڈ کہتے ہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں حصہ صرف کے اندر لفظ سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی لفظ کیا ہے؟ انسان جو اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے،
چاہے وہ کوئی بھی ہو، کھانا پینا اور سونا اٹھنا بیٹھنا جو بھی کیا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ لفظ بنے ورڈ بولتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، کاپی وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ، لفظ کے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ معنی دار لفظ، یعنی جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع، یعنی وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو۔ جیسے میں نے بولا کھانا، کپڑا، پانی وغیرہ، تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کھانا کوئی چیز ہے جس کو کھایا جاتا ہے، کپڑا کوئی چیز ہے جس کو پہنا جاتا ہے، پانی کوئی چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ہم نے لفظ محمل بولا، یعنی لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے بولا وانا، وپڑا، وانی، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، چاہے وہ کیسو بھی آدمی ہو، کہیں کبھی ہو، اگر میں نے ایسا بولا تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہاں آپ کا لفظ کی 2 قسمیں ہیں، معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور غیر معنی دار لفظ کو، یعنی جس کا کوئی معنی ہو نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں۔ لفظ موضوع میں نے ڈیفینیشن بتایا کہ لفظ موضوع کیا ہے؟ جس کا معنی ہو، اور لفظ محمل کیا ہے؟ جس کا معنی نہ ہو۔ کہہ رہے کہ جس کا لفظ موضوع یعنی جس کا معنی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ آپ نے یہاں کیا پڑھا؟ صرف۔ صرف کس کو بولتے ہیں؟ جس میں لفظ سے بحث کی جاتی ہو۔ اور لفظ کی بھی کتنے قسمیں؟ لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ اور کہہ رہے ہیں لفظ موضوع یعنی معنی دار لفظ، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ کلمہ اور کلام۔ کلمہ کیا کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی اکیلا ہو، جس کا کوئی معنی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بولا اسکول، اسکول، مدرسہ، کیا بولا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اسکول وہ ہے جس میں بچے پڑھنے جاتے ہیں، جس میں پڑھائی ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ ہے جس میں طالب علم پڑھنے جاتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اسکول اور مدرسہ جس میں بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا۔ کلام کیا ہے؟ وہ ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی دار لفظ کے مجموعہ کو کہتے ہیں، یعنی جس میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی سے بحث کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ لمبی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بولا کہ جیسے یہ کتاب ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا ہو گیا؟ کلام ہو گیا، یعنی 2، جیسے یہ بھی معنی ہے نا، کتاب یہ بھی معنی ہے۔ کہنا ہے کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی دار لفظ کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اب کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ اسم کیا بولتے ہیں؟ ناؤن کو کیا بولتے ہیں؟ ناؤن کو اسم بولتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے، اگر آپ کی نظر، آپ کی نگاہ جتنی بھی چیز پر پڑ رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے، چاہے وہ جو بھی چیز دیکھ رہے ہو، چاہے وہ گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، بلڈنگ ہو، کپڑا ہو، لتا ہو، جو بھی ہو، قلم ہو، دوات ہو، کاپی ہو، جتنی بھی چیز ہے اس کا نام ہے۔ تو ناؤن کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی نام ہو، اسم ہو۔ اسم کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں اسم بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں ناؤن بولتے ہیں۔ اور فعل کیا ہے؟ فعل کہتے ہیں ورب کو، انگلش میں ورب کو کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ فعل اس میں بھی 3 طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پاسٹ، ایک ہوتا ہے پرزینٹ، ایک ہوتا ہے فیوچر، یعنی فعل ماضی اور فعل حال اور فعل مستقبل۔ اور حرف وہ ہے جس کو پریپوزیشن بولتے ہیں۔ حرف جیسے میں، اور، کا، کے، کی، یہ جملہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ کے اندر استعمال نہ ہو تو وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے یہ بولا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یا میں نے بولا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، یا میں نے بولا کہ میں کتاب پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس گیا۔ اگر وہاں لفظ کے جو کیا ہے؟ حرف ہے، اگر کے کا استعمال نہیں کریں گے، صرف کیا کریں گے؟ کتاب پڑھنے استاد کے پاس گیا، تو یہاں
آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ حرف کے جو ہے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ کے اندر لفظ حرف کا کے کی را رے ری یہ سب کیا ہے، جملہ کے اندر جوڑنے کے لیے حرف کو جو لایا جاتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں، حرف بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ کلاس کیسا لگا؟ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو انشاءاللہ العزیز آگے ویڈیو میں کے اندر ہم اسم کے بارے میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اب میں اپنی بات کو، اپنی کلاس کو یہی ختم کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات کو یہ کلاس بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ کو یہی اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔